بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے بھی لاگ نمبر 80 اور آج کی 5ویں قسط ہے، اور قصص الانبیاء پیج نمبر 90، اور یہ چل رہا ہے واقعہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے، رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت عبد المنان۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کا 5ویں قسط اور آج کی آخری قسط آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوا اور گدھ۔ بعض نے کبوتر کہا ہے، پس ان دونوں میں مورخین کا اختلاف ہے۔ سوال اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانوروں کا ذکر نہیں کیا؟ جواب، مرغ ان جانوروں میں فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا کہ شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو بھی اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے کہ اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کو اور آرائش دنیا کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریث دنیا میں نہیں ہے، تو بھی ایسا ہی حرص دنیا کو چھوڑ دے، اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، 500 برس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آخر کو موت ہے، لہذا تو بھی اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یہ عارضی زندگی پر امید درازی عمر مت کیجیے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو ہاون دستے میں کوٹا اور 4 گولیاں بنا کر چاروں طرف ڈال دیں، اور 4 جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر ہلایا کہ اسے فلاں جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ گولیاں جو جانوروں کو کوٹ کر ریزہ کر دی تھیں، وہ اس طرح آ کر مل گئیں کہ کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ کر دیا گیا تھا اور ان کی اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کا حکم، اللہ کی حکم سے آ گئیں، اور 4 جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے ان میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن، اور مور کے سر میں مور کا بدن، اور کوے کے سر میں کوے کا بدن، اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ گیا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور وہ 4 جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت خلیل اللہ کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمی مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کہا اس کے رب نے حکم بردار ہو، بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا،
پس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہمارا 81 ہوگا، وہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے 5 قسط کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پسند آئے ہمارا ویلاگ تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔